اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ہر نبی کا اور ہر رسول کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب، باب علامات النبوت فی الاسلام، کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال عطش الناس یوم الحدیبیۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ فتودع فجہش الناس نحوہ فقال ما لکم قالوا ليس عندنا ماء نتودع ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركبة فجعل الماء يسور بين أصابعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، کہ حدیبیہ کے دن صحابہ کرام کو پیاس لگ گئی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے۔ فتودع، اب جو پیالے کے اندر پانی ہے آقا علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا۔ اب جو ہی آقا علیہ السلام وضو فرما چکے، فجہش الناس نحوہ، اب وہ ایک ہی پیالہ ہے، اس میں پانی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے جو ہی وضو فرما لیا تو صحابہ کرام نے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کی کہ ہم اس پانی سے وضو کر لیں۔ جب صحابہ کرام کا یہ انداز آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ما لکم، اے میرے صحابہ کیا بات ہے کہ اس پیالے سے پانی حاصل کرنے کے لیے تم جلدی کر رہے ہو؟ قالوا، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، صرف یا رسول اللہ یہی پانی ہے اس پیالے کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام نے فوضع یدہ فی الرکبۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی کا پیالہ میرے پاس لے آؤ۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس پانی کے پیالے کے اندر رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، صحابہ فرماتے ہیں جو ہی آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں تو پانی اس طرح جاری ہو گیا جس طرح پانی چشمے سے
نکلنا شروع ہو گیا. فشربنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ پانی پیا کیونکہ پیاس کی شدت تھی. وتوضأنا، اور ہم نے پھر اس پانی سے وضو بھی فرمایا. تو راوی نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بتائیں کہ آپ وہ جو پیالہ تھا جس پہ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا اور آقا علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو گیا، کم کنتم، صحابہ کی تعداد کتنی تھی کہ جن صحابہ نے اس پیالے سے وضو بھی کیا اور پانی بھی کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور یقین اور ایمان دیکھیں. حضرت جابر فرماتے ہیں لو کننا مئت الف لکفانا، اے سوال کرنے والے اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے تو پانی پھر بھی کافی ہو جاتا. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے حبیب کا معجزہ تھا کہ پانی انگلیوں سے جاری ہے. اب سنیں کہ اس پیالے سے کتنے صحابہ نے پانی کو پیا بھی اور وضو بھی فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں کننا 15 مئتن، ہم 1500 صحابہ تھے جنہوں نے اس پیالے سے پانی کو پیا بھی اور اس پیالے کے پانی سے وضو بھی فرمایا. سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے بے حد و بے حساب عطا فرمایا. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے. شاعر لکھتا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. آپ کے اسی ذوق میں آپ میں ملتمس ہوں گفتگو کے لیے خطیب اہل سنت حضرت علامہ ملک وسیم قادری صاحب، سابق امیدوار تحریک لبیک PK 42، آپ کے اس نعرے میں میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا دینے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی کرتا تیرا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ
الحمدللہ علی توفیقی والصلاة والسلام علی حبیبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الاخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے اپنا کارواں بدلا۔ زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے اپنا کارواں بدلا۔ گو کے رائے الفت میں ہم پہ بڑے مشکل مقام آئے۔ یہاں لوگ یہ سمجھتے تھے جی کہ ان پہ 3 MPO لگے گا تو پھر یہ ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے، لبیک کا مشن چھوڑ دیں گے، یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں گے، ہم انہیں 4 شیڈول میں ڈالیں گے، اس کے بعد یہ دین تخت پہ لانے کی بات نہیں کریں گے۔ جس وقت یہ جیل تک جائیں گے تو پھر یہ باہر نکلے کبھی بھی رسول اللہ کے دین کے نظام کی بات نہیں کریں گے۔ جب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیندیاں ہوں گی، اور جس وقت ان کو کسوری چکی میں رکھا جائے گا تو باہر آ کے یہ آیا آیا دین آیا کا نعرہ نہ لگائیں گے، پھر یہ منصب نبی انفقت لو کی بات نہ کریں گے۔ لیکن ہم نے بتا دیا، ہم نے کہا زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی اور نہ ہم نے اپنا کارواں بدلا۔ گو کے رائے الفت میں ہم پہ بڑے مشکل مقام آئے، پھر بھی نہ ہم اپنی منزل سے باز آئے نہ ہم نے اپنا رہنما بدلا۔ نہ ہم اپنی منزل سے باز آئے اور نہ ہم نے اپنا رہنما بدلا۔ جتنی بھی مبارکباد پیش کی جائے اہل خانہ کو، اور بالخصوص آج کی ہماری اس بزم کے، اس تعزیتی ریفرنس کے، اجلاس کے بانی برادران عزیزہ حضرت علامہ حافظ و قاری محمد ارشد صاحب، جناب محترم عزیزم غلام فرید صاحب، اور برادرم عزیزم محمد وسیم صاحب، جملہ ان کے رفقا جنہوں نے دامی درہمی سخنی اس بزم کے انعقاد کے لیے حصہ لیا۔ خالق جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس حسن عمل کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے، آمین، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ بزم ایک عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے بھی ہے اور غالباً سالانہ محفل میلاد کے حوالے سے بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن حکیم کی ایک ناس مقدسہ کے چند کلمات میں نے تلاوت کیے۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور ایک دوسری آیت میں نے آگے سے پڑھی، اس کے بھی چند کلمے میں نے تلاوت کیے۔ ایک حدیث میں میلاد کے حوالے سے عرض کروں گا، اور ایک حدیث جس عظیم شخصیت کو آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ گو کہ ہمارے آقا و مولا کائنات عالم میں 1400 سال پہلے ظاہری حیات میں تشریف فرما ہوئے تھے،
لیکن زمانے کی گردش، یہ آب و ہوا، یہ فضا، یہ منظر، یہ کہکشاں بتاتے ہیں جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا، تو چاند دیکھنے کے بعد دنیا کے اندر جو چمک دمک ہوتی ہے، بالخصوص جو عالم اسلام کے مسلمانوں کی خوشی کا عالم ہوتا ہے، اسے دیکھنے کے بعد انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ گویا سرکار 1400 سال پہلے نہیں ابھی کائنات میں جلوہ فرما ہوا۔ حالانکہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ حضور آئے 1400 سال پہلے ہی تھے۔ میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے بھی، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی، اور اسی حوالے سے میں آج کی جس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بزم کا انعقاد کیا گیا ہے، اس حدیث کے عین پہ میں ان کے حوالے سے چند معروضات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، اور اس روایت کو صاحب جذب القلوب الی دیار المحبوب نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضور لائے مسجد میں تشریف، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو صحابہ کا جرمٹ لگا ہوا تھا، جلیل القدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر عثمان علی سب بیٹھے ہیں۔ جب حضور جلوہ فرما ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا غلاموں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون بندہ ہے، وہ کون ہستی ہے کہ جس ہستی کے ایمان پہ اللہ تعالیٰ تعجب فرماتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ کس بندے کا ایمان ایسا ہے کہ جس بندے کے ایمان پہ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہے، تعجب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عظیم اور جلیل القدر ہستی آپ ہی کی ہو سکتی ہو کہ جس کے ایمان پہ اللہ تعالیٰ بھی تعجب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے ایمان پہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں فرماتا، بھلا میرے ایمان پہ اللہ تعجب فرمائے گا بھی کیوں کہ میں نے تو اپنے رب کو عرش الہی پہ قریب بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، میرے ایمان پہ اللہ نے تعجب نہیں فرمانا۔ دوسرے سے آپ بھی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کے ایمان پہ اللہ تعجب نہیں فرماتا تو پھر سابقہ انبیاء جو آپ سے قبل اس دنیا میں آئے تھے ان کے ایمان پہ اللہ تعجب فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں، ان کے ایمان پہ اللہ تعجب والا کیسے فرمائے گا، ان میں بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے طور کے پہاڑ پہ بلا کر اپنی تجلیات دکھائی دی، ان کے ایمان پہ اللہ تعجب کیوں فرمائے گا۔ ان میں بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کے ایمان پہ اللہ تعجب کیوں فرمائے گا۔ ان میں بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندگی عطا فرما دی، سبحان اللہ، ان کے ایمان پہ اللہ تعجب کیوں فرمائے گا۔ ان میں بعض ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد موت سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، ان کے ایمان پہ اللہ تعجب نہیں فرماتا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے ایمان پہ اللہ تعجب نہیں فرماتا، سابقہ انبیاء کے ایمان پہ تعجب نہیں فرماتا تو پھر ہم میں خوش قسمت، ہمارے ایمان پہ اللہ تعجب فرماتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال نے جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا تمہارے ایمان پہ، عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہمارے ایمان پہ اللہ تعجب فرماتا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام تمہارے ایمان پہ اللہ تعجب کیوں فرمائے گا، کیا تمہارے سامنے میں نے چاند کو اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، کیا تم نے میرا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا تم نے تو میرا اتنا بڑا معجزہ دیکھا، تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تب تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے سامنے میں نے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر سورج کو اشارہ کیا، سورج مغرب سے پلٹ کر مشرق کی جانب آیا، تم نے تو تب کلمہ پڑھا، تمہارے ایمان پہ اللہ کیوں تعجب فرمائے گا۔ تمہارے سامنے میں نے 2 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ پہ تقسیم فرمایا، تب تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے ایمان پہ اللہ کیوں تعجب فرمائے گا۔ اور تمہارے سامنے تو میں نے اپنے ہاتھ سے کچا آٹا جب تندور کے ساتھ لگایا
تو ساری آگ جلنے کے باوجود، اس کے شعلے بلند ہونے کے باوجود میرے ہاتھ کے ساتھ مس ہونے والے آٹے کو زمین کی آگ نہ جلا سکی۔ تم نے تو میرا اتنا بڑا معجزہ دیکھا تب ایمان لایا، تمہارے ایمان پہ اللہ کیوں تعجب فرمائے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائے، نہ آپ کے ایمان پہ اللہ تعجب فرماتا ہے، نہ سابقہ انبیاء کے ایمان پہ اللہ تعجب فرماتا ہے، نہ ہمارے ایمان پہ اللہ تعجب فرماتا ہے، آخر وہ کون ہے خوش قسمت کہ جن کے ایمان پہ اللہ تعجب فرمائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا، جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، نہ سورج کو پلٹ کے آتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے میرے ہاتھوں سے کوئی معجزہ دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے میرے پاؤں کا کوئی معجزہ دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے والضحیٰ کا مکڑا دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے واللیل کی زلفیں دیکھی ہوں گی۔ 1400 سالوں کے بعد صرف وہ میرا نام سنیں گے، اور نام سننے کے ساتھ وہ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے، یہ طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ کاش ہمارا سب کچھ برباد ہو جاتا، ہمارا سب کچھ فنا ہو جاتا، لیکن آقا آپ کے دیدار کی ایک جھلک ہمیں نصیب ہو جاتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اٹھائیں جلدی ہاتھ سلامت ہے، ہاتھ اٹھائیں۔ میری تقریر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن یہ نعرہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے میری تقریر نہ بھی سنی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نعرہ تو ہم نے زندگی کی آخری سانس تک لگانا ہے انشاءاللہ۔ اس نعرے کو تو ہم نے نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں، یہ نعرہ ہم نے زندگی کی آخری سانس تک لگانا ہے انشاءاللہ۔ نہ اس نعرے کو ہم نے رکنے دینا ہے، اور نہ ہم نے مخالفوں کو یہ نعرہ بھولنے دینا ہے۔ ووٹ کوئی ہمیں دے یا نہ دے، لیکن یہ نعرہ تو ہم نے غیروں سے بھی لگوانا ہے۔ انشاءاللہ۔ ہماری محفل میں جو آئے گا مجبوراً اسے یہ نعرہ لگانا پڑے گا، یہ نعرہ اسے لگانا پڑے گا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں جن کے ہاتھ سلامت ہے۔ میں بات کر رہا تھا، حضور نے گویا زمانہ حال کی زبان میں یوں جواب دیا ہوگا، میرے نبی نے فرمایا تو ہوگا کہ ایک زمانے کے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلی کی زبان میں وہ یہ نظریہ رکھتے ہوں گے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ کروں تیرے نام پر یا رسول اللہ میں جا فدا، ارے نہ بس ایک جان کے دونوں جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہ جی بھرے تو کروں کیا، کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ نظریہ رکھتے ہوں گے، یہ ایمان رکھتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ کاش ہم اپنی اولاد قربان کر دیتے، ہم اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے، لیکن آپ کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جاتی۔ اور حضور نے فرمایا تو ہوگا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ خادم رضوی کی طرح یہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، انشاءاللہ۔ وہ یہ نظریہ رکھنے والے ہوں گے، وہ یہ عقیدہ رکھنے والے ہوں گے۔ کیا ہوا آقا جو ہم نے آپ کا دیدار نہیں کیا؟ کیا ہوا جو ہم نے آپ کا دیدار نہیں کیا؟ لیکن آقا ہم نے سنا تو ہے ایک ایسا نبی بھی آیا تھا جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا، چاند جو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن آج سائنسدان کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس نے بڑی ترقی، میں نے کہا سائنس نے خواب ترقی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی، کیا ترقی کی ہے جی کہ سائنسدان چاند تک پہنچ گئے،
میں نے کہا چلیا ترقی یہ نہیں ہوتی کوئی چاند تک پہنچ جائے، ترقی تو یہ ہے 1400 سال پہلے میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا تھا، وہ چاند تک نہیں گئے تھے بلکہ چاند ٹکڑے ہو کر میرے نبی کے قدموں پہ آ گیا۔ جتنی ترقی اسلام نے کی ہے اتنی ترقی آج تک سائنس نے نہیں کی ہے۔ جہاں 1400 سال پہلے اسلام پہنچا تھا 1400 سال کے بعد جا کے آج سائنسدان وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہی بات ہے، یہی پیغام ہمارا وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا، وہ بابا کہ جس بابے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ بزم سجائی گئی اور بزم کا انعقاد کیا گیا، وہ بابا ساری زندگی یہی پیغام دیتا رہا، ساری زندگی وہ یہی پیغام دیتا رہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ بابا ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ یہ دنیا والے ابھی نہ سمجھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی عمران لائے گا، تبدیلی نواز لائے گا، تبدیلی بھٹو والی سرکار لائیں گے، لیکن نہیں، اس بابے نے آج سے 3 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا اس وطن میں تبدیلی جب بھی آئے گی یا تو میرے رب کے قرآن سے آئے گی یا محمد کے فرمان سے آئے گی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میں حیران اس بات میں ہوں حضرت کہ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا کون تھا، وہ خادم رضوی کون تھا، جس کا سیاست میں آنے کا انداز بھی ایک عجیب تھا، ایک عجیب انداز کے ساتھ وہ سیاست میں آیا، اور لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے وہ بابا کون تھا۔ میں نے کہا اقبال تو بتا کہ بندہ ہو دونوں ٹانگوں سے معذور اور خود پانی پینے کا بھی محتاج ہو، اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا بھی محتاج ہو، لیکن اقبال معذور بندے کہ جو پانی پینے کا بھی محتاج ہو اس کے جنازے کے اندر 2 کروڑ بندہ کیسے آ گیا؟ نہ وہ اس ملک کا بادشاہ تھا نہ وہ وزیر تھا، اور بادشاہ اور وزیر تو دور کی بات ہے، وہ MNA بھی نہیں تھا، MPA بھی نہیں تھا، اور MPA اور MNA دور کی بات ہے، خدا کی قسم وہ یونین کونسل کا چیئرمین بھی نہیں تھا، لیکن جنازے میں 2 کروڑ بندہ آ گیا۔ میں نے کہا اقبال یہ معاجرہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا میں تو صدیوں پہلے اس کا جواب دے کے آ گیا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اقبال نے کہا میں نے تو 100 سال پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لاؤ۔ اس نے کہا یہ حیرانی والی بات نہیں ہے کہ ایک معذور بندے کے جنازے میں 2 کروڑ بندے آ گئے۔ میں نے کہا اقبال حیرانی والی بات یہ نہیں تو اس سے بڑا تعجب کیا ہوگا؟ اس نے کہا حیرانی والی بات یہ نہیں، اس کے جنازے کے اندر 2 کروڑ نہیں 2 ارب آ جاتے تب بھی تعجب والی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا اقبال وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ کیا تم نہیں جانتے وہ محمد عربی کا غلام تھا، اور جو محمد عربی اب نواز شریف صاحب کہہ رہے جی وہ آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جب ان کی والدہ کا جنازہ ہوا نا تو وہ اپنے پارٹی اراکین کو کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی میری ماں کا جنازہ خادم رضوی کے جنازے سے چھوٹا کیوں ہوا، بڑا کیوں نہیں ہوا، میری ماں کا جنازہ بڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نا جی نا جی نا، جنازے بڑے حکمرانیاں کرنے نال نہیں ہوندے، جنازے بڑے محمد عربی دی غلامی کرنے نال۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں نے کہا نا جی کو کہ آپ نے حکمرانی کی ہے لیکن جنازہ آپ کی ساری نسل ایک دن مر جائے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، یہ سارے ایک دن مر جائیں نا پھر بھی خادم رضوی کے جنازے سے بڑا جنازہ تو دور کی بات ہے چوتھے حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور صبح قیامت تک یہ ہمارا دعویٰ ہے، صبح قیامت تک خادم رضوی کے جنازے کا ریکارڈ وہی توڑ سکتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہوگا۔ بے شک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
لبیک یا رسول اللہ. اس نے اپنے پارٹی اراکین سے پوچھا جی کہ میری ماں کا جنازہ بڑا کیوں نہیں ہوا. خادم رضوی ایک معذور بندہ تھا, ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا, لیکن اس کا جنازہ, اور وہ بھی میرے شہر لاہور میں, اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے کہ میری پارٹی کے اراکین 3 بار لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی کے جو ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, پھر بھی میری ماں کے جنازے میں 2000 بندہ, اور خادم رضوی کے جنازے کے اندر 2 کروڑ بندہ, یہ کیسے آ گیا. میں نے کہا جی تسی ساری زندگی چوریاں کر دے رہے ہو, تسی ڈاکے مار دے رہے ہو, کہ خادم رضوی فیض آباد کھلے ہوتے ٹھنڈیاں راتیاں میں بیٹھ کے ختم نبوت دے نعرے مار کر میں جواب دینا نا تو میں آگے اسی جواب دینے نا تو سندی ماؤ دے جنازے میں تاں کوئی نہیں آیا کہ تسی ملک لٹ کے کھا کے تے نس کے لندن گئے ہو, تے خادم رضوی ختم نبوت تے پہرا دے کے تے جاندو میں یہ پیغام دے کے گئے کہ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے ہم نظریں ملا کے جیے. کیا ہوا جو 2 دن دنیا میں ہم کم جیے, ارے جو 2 دن جیے وہ تو اپنا سر اٹھا کے جیے. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک یا اور رسول بابا اللہ. جی زندگی میں کہا کرتے تھے خادم حسین رضوی صاحب کہ فیض آباد کا وہ درد ہے جو قیامت تک ہمارے مخالفین نہیں بلا سکیں گے. لیکن میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ بابے کے جنازے کا درد اتنے دور تک گیا ہے نا کہ جو فیض آباد کا درد تو بھول سکتا ہے, لیکن جنازے والا درد ان کو نہیں بھول سکتا. ابھی جو ہم ان کو نیا درد دینے جا رہے ہیں, ابھی جو نیا درد ہم ان کو دینے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ جنازے والا درد بھی بھولتا ہے, لیکن جو چیلم والا درد ہم ان کو دینے جا رہے ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے انشاءاللہ. 3 جنوری یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک. انشاءاللہ 3 جنوری کو امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین, سفیر اسلام, جبل استقامت, للکار صلاح الدین ایوبی اور ثانی سلطان نور الدین زنگی, امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا ختم چہلم ہے کہ جس کے اندر پورے ملک پاکستان سے بلکہ عالم اسلام سے لوگ شرکت کریں گے. جس طرح ہمارے بابے کا جنازہ تاریخ کی سب سے بڑا جنازہ تھا نا, اس طرح ہمارے بابے کا چہلم بھی تاریخ کا سب سے بڑا چہلم ہے. اور ہری پور سے ایک بڑا قافلہ اس کے اندر شرکت کرے گا. میں آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں آپ سے یہ گزارش کروں گا, الحمدللہ جب ہماری نسلیں, ہماری اولاد, ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے نا, جس بات وہ کتابوں کے اندر تاریخ میں پڑھیں گے کہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا تھا جس کے جنازے کے اندر 2 کروڑ بندے آئے, تو اس وقت ہم فخر سے کہیں گے کہ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے, ہم اس جنازے کے اندر شریک ہوئے. بے شک بے شک. جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو کر سنیں گے نا, ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا آیا جس نے فیض آباد کی سرزمین سے جب لبیک کا نعرہ لگایا نا تو امریکہ تک سارے کافر لرز گئے. ہم کہیں گے جو ہم نے صرف لبیک کا نعرہ نہیں سنا تھا, بلکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس بابے کے ساتھ پہلی صفوں میں کھڑے ہوئے. بے شک بے شک. اور جب حشر کے میدان میں جائیں گے نا, جس میں خادم حسین رضوی آئے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اس غلام کا استقبال کریں گے نا, ہم کہیں گے آقا گو کہ ہم خادم رضوی کی طرح دین کے لیے خدمت, دین کی خدمت تو نہیں کر سکے, ہم دین کے لیے قربانی تو نہیں دے سکے تھے, لیکن یا رسول اللہ جب خادم رضوی نے لاہور سے پیغام بھیجا تھا تو ہم نکل کر میدان میں ضرور آئے آپ کے دین کی خدمت. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, ہمارے جو تحریک کے یہاں ذمہ داران ہیں, ہمارے وسیم بھائی ہیں, علامہ قاری یاسر زیائی صاحب ہیں, فرید صاحب ہیں, ارشد صاحب ہیں, جملہ جو ہمارے احباب ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ لگائیں. یہ دیکھیں یہ ہماری تحریک کا, یہ ذرا جھنڈا اتاریں جی, مجھے نہیں یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تو نواز شریف صاحب کا جھنڈا دیکھیں نا, پارٹی کا جھنڈا, عمران صاحب کا بھی دیکھا اسی, پیپل پارٹی والے کا بھی دیکھا اسی, ٹھیک ہے. تے جڑا نواز شریف کا جھنڈا ہے اس تے جس جگہ تے انتخابی نشان شیر ہے تے نال ہی لکھے تو ہوندا ہے میاں محمد نواز شریف. یہی گل ہے یا نہیں؟ میں اگر غلط پہ آتا ہے تو میں روک کے دے.
تے جڑا عمران صاحب دا جھنڈا ہے اس جھنڈے تے انتخابی نشان بلا تے نال ہی لکھے دا ہوندا ہے عمران خان تے جڑا زرداری صاحب دا جھنڈا ہے اس جھنڈے تے انہاں دا انتخابی نشان تے نال ہی پارٹی دے صدر دا نام اے تحریک لبیک دا جھنڈا ہے اس جھنڈے ہوتے ذرا دیکھو تسی کسی جگہ خادم حسین رضوی دا نام لکھے دا ہے میں کسی جگہ لکھے دا نہیں ٹھیک ہے اور یہ جھنڈا غالباً ہے بھی پرانا ہے جڑا تحریک لبیک کا نواں جھنڈا آیا نا اس جھنڈے دے ہوتے تحریک لبیک پاکستان میں لکھے دا جڑا نواں جھنڈا آ رہا ہے اس جھنڈے دے ہوتے صرف لکھے دے لبیک یا رسول اللہ میں ذرا پوچھنا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گل دسو اے جنہاں لوکاں نے پیپل پارٹی دا جھنڈا چاہیا ہے نا تے جنہاں لوکاں نے عمران خان دا چاہیا ہے جنہاں لوکاں نے نواز شریف دا جھنڈا چاہیا ہے او اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گل دسو کہ اے جھنڈا چاہ کے تسی حشر دے میدان میں جڑ سکتے ہو اے عمران دا جھنڈا چاہ کے کوئی جڑ کیندا ہے نواز شریف دا جھنڈا چاہ کے کوئی جڑ کیندا ہے نہیں پیپل پارٹی والے دا چاہ کے کوئی جڑ کیندا ہے نہیں لیکن میں دعوے نال یہ گل آخر میں لبیک یا رسول اللہ علیہ چڑھنا سرے تے بن کے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک میں تو آگے گزارش کرسا آج تسی بھی اس پارٹی دا جھنڈا چاہو کہ جس پارٹی دا جھنڈا چاہ کے اگر حشر دے میدان میں تساں جلنا پے تے سر جھکا کے نہ چلو بلکہ سر چاہ کے چلو بے شک اے پیپل پارٹی والے حشر دے میدان میں یا قبر میں جدوں حضور آسن نا تے اے اس جگہ تے نواز شریف والے نعرہ نہیں لاؤ گے کہ میاں دے نعرے بجن گے تے اوتھے تبدیلی والے بھی یہ گل نہیں آخنا آئی آئی تبدیلی آئی تے اوتھے بھٹو والے بھی نہیں آخنا کہ بھٹو زندہ باد لیکن میں یہ گل دعوے نال پہ آتا میں اوتھے بھی آکھسا لبیک یا رسول اللہ بے شک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک گزارش کرتا کہ آج تسی بھی اس جھنڈے نال اس نعرے نال کھڑے ہو جاؤ کہ جدوں قبر میں حضور آؤں نا تے اس ٹائم تسی فخر نال آکھو یا رسول اللہ میں تے دنیا وچ بھی آکھدا ہاں لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تے دنیا وچ بھی لبیک دا نعرہ ماریا تے اج تسی آ گئے ہو تے ہن تے قبر وچ بھی میں لبیک یا رسول اللہ یا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے میں آپ کو یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں جب بھی آپ کو کوئی دے گا تو وہ صرف محمد عربی کا دین ہی آپ کو دے سکتا ہے انشاءاللہ محمد عربی کا دین آپ کو ہر چیز دے سکتا ہے ہر چیز وہ صرف اور صرف دین آپ کو دے سکتا ہے اس لیے پارٹیاں چھوڑیں اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس پارٹی کے ساتھ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کھڑے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس پارٹی کے ساتھ حضرت عثمان غنی اور مولا علی کھڑے تھے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس پارٹی کے ساتھ حسن اور حسین کھڑے تھے اور وہ پارٹی وہی ہے کہ جس پارٹی کی بات ہم کر رہے ہیں وہی پارٹی ہے کہ جس پارٹی کا مشن لے کر خادم حسین رضوی چلائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی کے دفن ہونے کے بعد ان کا مشن ختم ہو چکا ہے نہ سنیا نہ اور یہ مشن ختم ہونے والا نہیں اور یہ نعرہ رکنے والا نہیں اور ایک گل یاد رکھو اے جڑا ساڈا حکومت نال معاہدہ ہے نا 16 فروری او معاہدے دا ٹائم پورا ہو رہا ہے آج کے تاریخ ہے جی تقریباً 1 مہینہ باقی ہے تے ہلے تک ساڈے اس معاہدے تے عمل درآمد نہیں ہویا تے اے جڑے لوگ اس غلط فہمی وچ نہ کہ خادم رضوی دے فوت ہونے تو بعد ہن تحریک لبیک دب گئی ہے میں تساں یہ گل اج اعلان کر کے جڑیا انشاءاللہ تساں اسی دوبارہ دعوت دینے ایک بار پھر آساں اج میں اعلان کر کے جڑیا ہن جدوں تحریک لبیک باہر نکل سی نا تے پہلے والی گل نہیں نکلدی ہن جدوں اساں باہر آنے نا تے پھر ادوں اساں جڑے موت تے بیعت کر کے باہر آنے انشاءاللہ موت تے بیعت اساں پہلے نہیں کیتی دی لیکن ہن باہر اساں تے ہن انہاں کدے خواب وچ بھی یہ منظر نہ سوچا ہو سی کہ کس طریقے تے لبیک والے باہر آئے بے شک ٹھیک ہے اور یہ گل اسی دسنے آساں کہ الے ایک خادم رضوی گئے جڑے 2 کروڑ خادم رضوی اس تے جنازے میں شریک ہوئے والے زندہ نے انشاءاللہ تے جب ایک بھی خادم رضوی زندہ ہو سی نا اے سوال پیدا ہی نہیں ہوندا کہ فرانس کا سفیر واپس نہ چلے لبیک اپنے موقف تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے 16 فروری تک اگر لبیک والے نال جڑا کیتا گیا معاہدہ وہ پورا نہ ہویا
تے اے 17 فروری ہے تسی لبیک دا اگلا مارچ بیٹھ کے سو انشاءاللہ لبیک والے اپنے موقف تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور دین واسطے اساں جڑی بھی قربانی دینی پینو اسی دے سان انشاءاللہ اے یقیناً تسی سارے بھی دین واسطے ساڈے نال کھڑے ہو سو انشاءاللہ کھڑا ہونا ہے ذرا اپنے ہاتھ اٹھے کرو انشاءاللہ اللہ تو سارے سلامت رکھے آمین بالخصوص جناب بھائیاں نے آئی ٹی ایس وزن دا انعقاد کیتا ہے میں انہاں واسطے دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر وچ مال وچ عزت وچ جان وچ آبرو وچ رحمت تے برکتاں نازل فرماوے آمین دین واسطے اللہ تعالیٰ اساں سارے کام کرنے دی توفیق عطا فرماوے تے دین تخت تے لانے دی اللہ تعالیٰ اساں توفیق عطا فرماوے آمین لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں لیکن اس انداز میں اب نعرہ لگانا ہے کہ جس انداز میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا نعرہ لگاتا تھا اب ڈھیلا نعرہ نہیں ہون ٹیلا نعرہ نہیں ہون مردان نکل سر چاہ کے اسی سر چھپا کے ٹیلیوں نعرہ کیوں مارا اسی کوئی چور اسی کوئی ڈاکو نہ ہوئے نہ سنے اسی پہ ختم نبوت دے پہرے دار انشاءاللہ ہون ہاتھ چاہو تے سینے دا زور لا کے نعرہ لگاؤ لبیک یا لبیک یا آخر میں وہ نعرہ آپ کو پتہ ہے کہ بابا جی نے جب آخری خطاب کیا نا فیض آباد میں تو اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے معروف زمانہ کلام جس کا ایک شعر ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ہاں اب خدائی کے بخشش میں آپ جا کے دیکھیں نا کہ اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں اصل شعر اسی طرح ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا لیکن آپ کو پتہ ہے بابا جی نے جب فیض آباد میں خطاب کیا تو بابا جی نے ایسے نہیں پڑھا آپ نے یہ نہیں کہا انہیں جانا انہیں مانا بلکہ بابا جی نے کہا انہیں جانا انہیں مانا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے گویا جس وقت بابا جی کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا اس وقت آمنہ کا لال بابا جی کے سامنے کھڑا تھا وہ دیکھ کے بابا جی کہہ رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا میں نے کہنا ہے انہیں جانا آپ نے کہنا ہے انہیں مانا سمجھئے میں کہوں گا انہیں جانا آپ کہیں گے انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا ارے انہیں جانا انہیں مانا 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 انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا 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 بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا